الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 یعنی ابو جعفر منصور کا آخری لیکچر جو ہمارا لیکچر نمبر 5 ہوگا اس کو دیکھیں گے۔ یہ آخری لیکچر جو ہے وہ ابو مسلم خراسانی کے بارے میں ہے۔ یہ نام آپ سے آشنا نہیں ہو، اس سے پہلے تحریک جب عباسیہ چلی اقتدار کے حصول کے لیے، تو جب ہم نے وہ والا لیکچر دیکھا تو اس میں آپ نے ابو مسلم خراسانی کے نام کے حوالے سے بھی بہت کچھ جانا۔ تو چلیں آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، یہ جو عباسی تحریک چلی بنو امیہ کے خلاف، اس کی جو قوت متحرکہ اور منتظم اعلیٰ جو قیادت تھی وہ عجمی تھی۔ میری مراد یہاں ابو مسلم خراسانی سے ہے۔ اصل نام ابراہیم بن عثمان، اس کا باپ ترک وطن کر کے کوفہ میں آباد ہوا۔ یہ صرف 7 برس کی عمر کا تھا کہ یتیم ہو گیا۔ پھر اس کی پرورش کا ذمہ ایک عباسی دائی عیسیٰ بن موسیٰ نے لے لیا۔ وہ محب اہل بیت تھا اور یہیں سے اس کے دل میں بنو امیہ کے خلاف نفرت اور ہاشمی تحریک کے ساتھ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے۔ یہ فطین اور ذہین تھا، اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اسی بنا پر ابراہیم عباسی نے اسے خراسان میں عباسی دائی مقرر کیا۔ خراسان میں ہم نے جیسے پورا ڈیٹیل یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں ریوائز کر دیتی ہوں کہ اس نے خراسان میں بڑے منظم طریقے سے اس تحریک کو پھیلایا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کیا۔ نصر بن سیار اور جدی کرمانی ان کے تعلقات سے بھرپور، اس نے ان کے درمیان جو تعصبانہ تعلق تھا اس سے بھرپور اس نے فائدہ اٹھایا، اس کو ہوا دی، اور پھر اس نے 747 عیسوی میں عباسی پرچم لہراتے ہوئے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ بنو ربیعہ اور یمنی قبائل نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ مروان ثانی جو اس وقت بنو امیہ کا خلیفہ تھا، وہ خارجیوں میں الجھا ہوا تھا اور نصر کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ نصر کو شکست ہوئی اور اس طریقے سے بنو امیہ کی جو خلافت تھی اس کا سورج غروب ہو گیا اور ساتھ ہی بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے عباسی حکومت کے قیام کے بعد بھی جو اصل قوت کا سرچشمہ تھا وہ ابو مسلم خراسانی ہی رہا۔ صفاح کے عہد میں اس نے فرغانہ اور چاچ پر کامیاب حملہ کیا۔ ترک ریاستوں میں نئی حکومت کا وقار قائم کیا۔ جو ابو سلمہ خلال عباسی وزیر تھا، اہل بیت کی خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو مسلم نے صفاح کے کہنے پر اس کو ختم کر ڈالا۔ ابو مسلم صفاح کے عہد میں خراسان کا گورنر تھا اور یہی علاقہ جو تھا یعنی خراسان، یہ عباسی حکومت کی قوت کا سرچشمہ اور مرکز تھا۔ 754 عیسوی میں ابو مسلم نے صفاح سے حج کی اجازت مانگی، دے دی گئی، لیکن صفاح کا دل اس کی جانب سے مطمئن نہ تھا۔ اس لیے اس نے ابو جعفر منصور جو اس کا بھائی تھا اس کو امیر حج مقرر کر کے اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ادھر ابو مسلم بھی بڑے شان و شوکت اور کر و فر کے ساتھ دربار خلافت میں 1000 سپاہیوں کی معیت میں حاضر ہوا۔ دونوں حج کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں یہ بہت زیادہ سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہوا گیا۔
اس سے منصور کے دل میں اس کے خلاف حسد اور نفرت کے جذبات ابھرے اور وہ اس کو اپنا سیاسی حریف گردانتا تھا اور اس کا جانی دشمن بن گیا۔ منصور کے دل میں ابو مسلم کے حوالے سے خدشات اور شکوک موجود تھے، لیکن صفاح جو تھا وہ چونکہ اس کے سابقہ احسانات بہت زیادہ تھے عباسی تحریک کو کامیابی دلانے میں، اس لیے وہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے رضامند نہ تھا، اس لیے وہ مجبوراً خاموش ہو جاتا تھا۔ اب جب منصور حج سے واپس آ رہا تھا تو اسی موقع پر اس کو اپنے بھائی ابو عبداللہ صفا کی وفات کی خبر ملی۔ اس نے یعنی ابو مسلم خراسانی صفا کی وفات پر اظہار تعزیت تو کیا، لیکن خلیفہ منصور کو مبارکباد نہ دی۔ منصور نے اس کو اپنی اہانت اور تحقیر سمجھا، تاہم اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں۔ صفا کی وفات کے بعد ابو جعفر منصور دارالخلافہ پہنچا اور وہاں جا کر اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ ابو مسلم کے حوالے سے اس کے دل میں قدورت موجود تھی، شکوک و شبہات موجود تھے، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔ لیکن اس سے پہلے اس کو اپنے چچا عبداللہ بن علی سے بھی نبرد آزما ہونا تھا، جس نے جنگ ذاب میں مروان ثانی کو شکست دے کر عباسی خلافت کے قیام کے خواب کو حقیقت کا رنگ دیا تھا۔ منصور نے پہلے اپنے چچا کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور ابو مسلم خراسانی کو یہ مہم سپرد کی۔ اس کے پاس خراسانی لشکر تھا جو اس کے حکم پر کٹنے اور مرنے کو تیار تھا۔ اس نے عبداللہ بن علی کو یہ تاثر دیا کہ وہ شام کا گورنر بننے کے لیے دمشق جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ عبداللہ بن علی اس سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ ابو مسلم خراسانی نے اسے پکڑ لیا یا اس کا گھیراؤ کر لیا اور اس کو شکست دی اور پناہ دے کر منصور کے حوالے کیا۔ اس نے اس پناہ کا خیال کیے بغیر اس کو قید کر دیا۔ ابو مسلم خراسانی کا اقتدار پوری عباسی تحریک میں اور پھر صفا کے دور تک اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے اس کے دل میں بہت زیادہ تکبر بھی پیدا کر دیا اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو عباسی تحریک کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے کہ میں نے بچوں آپ کو بتایا کہ ابو مسلم خراسانی تکبر اور غرور کا شکار ہو چکا تھا۔ خود خراسان میں اس کی جو حیثیت تھی وہ ایک بے تاج بادشاہ کی سی تھی، اور اس حیثیت کی بنا پر وہ بعض عباسی دائیوں تک کو قتل کر چکا تھا جو اس کے مخالف تھے۔ منصور اس وجہ سے بھی اس سے ناراض تھا، اور پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اوپر کہ سفر حج کا واقعہ اس نے اس تلخی میں مزید اضافہ کر دیا، اور پھر جیسے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس نے سفر کے دوران بڑی جو ہے فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا، لوگوں میں بے دریغ روپیہ لوٹایا۔ وہ وفود جو ملنے آتے تھے ان کے ساتھ بڑے حسن و سلوک سے پیش آتا تھا۔ اس نے بھوکے اور ضرورت مندوں کو نہ صرف کھانا کھلایا بلکہ سائل کے سوال کو بھی پورا کیا، اور اس طرح سے ہر طرف اس کی شہرت پھیل گئی۔ عرب یوں کہنے لگ گئے کہ اس شخص کے خلاف تو ہم نے بہت سے الزام سنے تھے، مگر اس نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ بالکل جھوٹ اور بہتان تھا۔ اس طریقے سے جب وہ مکہ پہنچا تو اس وقت تک لوگ اس کے لیے بہت زیادہ اپنے دیدہ و دل پر چرا کیے ہوئے تھے۔ واپسی کے سفر کے دوران ابو مسلم ابو جعفر سے آگے بڑھ گیا، اور صفا کی موت کی خبر اسے پہلے ملی۔ اس پر اس نے ابو جعفر کو خط لکھا جس میں اس کے بھائی کی تعزیت تو کی مگر خلافت کی مبارکباد اس نے اسے نہ دی۔ وہ ٹھہرا بھی نہیں کہ اس سے مل جاتا اور نہ ہی واپس ہوا۔ اس پر ابو جعفر کو بہت غصہ آیا اور ابو مسلم کو اس نے بہت سخت
خط تحریر کیا، اور جب یہ خط ابو مسلم کو ملا تو اس نے اس کو پھر خلافت کی مبارکباد دی۔ ابو مسلم نے ابو جعفر کی بیعت تو کر لی، لیکن اس کا جو رویہ تھا وہ منصور کے لیے قابل اعتراض تھا۔ عبداللہ بن علی کے خلاف مہمات کے دوران حسن بن قحطبہ نے اس نے بھی ابو مسلم کے رویے کو محسوس کیا اور وزیر ابو ایوب سے اس کی شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ابو مسلم اور مالک بن ہیثم امیر المومنین کا خط پڑھنے کے بعد ہنستے اور مذاق کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ دونوں فریقین کے درمیان ایک دوسرے کے لیے شکوک و شبہات بڑھ چکے تھے۔ عبداللہ کی شکست کے بعد ابو مسلم کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا تھا۔ منصور نے اپنے خادم ابو خصیب کو مال غنیمت کی فہرست مرتب کرنے کو روانہ کیا اور سارے مال غنیمت کا مطالبہ کیا، تو اس پر ابو مسلم خراسانی بہت ناراض ہوا اور کہا کہ خون ریزی کے لیے تو ہم پر اعتبار کیا جاتا ہے، لیکن مال کے بارے میں یہ اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ منصور کے قاصد نے اپنی آمد کی تعویل کی، لیکن ابو مسلم کا ذہن صاف نہ ہوا۔ ابو خصیب واپس آ کر اس نے خلیفہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ابو جعفر نے ابو مسلم کی قوت کا اندازہ اس کو بخوبی تھا۔ اس نے یہ کیا کہ مصر اور شام کی گورنری بجائے خراسان کی اس کا فرمان جاری کیا۔ یہ فرمان دے کر ابو مسلم خراسانی اور برہم ہوا اور کہا کہ میں ان کی کیا پرواہ کرتا ہوں، خراسان پر تو میرا قبضہ ہے اور اب میں خراسان جانے کا مصمم ارادہ رکھتا ہوں، اور خراسان کی جانب چل پڑا۔ ابو مسلم نے ابو جعفر کو لکھا کہ اب امیر المومنین کے لیے مشکل باقی نہیں رہی، اللہ نے ان کو ان کے دشمن پر غالب کر دیا، اور ہمارے ملوک آل سامان سے یہ روایت ہے کہ وزراء کے لیے سب سے زیادہ خوف کا وقت وہ ہوتا ہے جب بادشاہوں کے مصائب سکون میں بدل جائیں۔ اب ہم آپ کے قرب سے کنارہ کش ہوتے ہیں، ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ وفا کرنے کے خواہاں ہیں جب تک آپ وفا کرتے رہیں گے، مگر دور رہ کر۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہو تو ہم آپ کے بہترین غلام ہیں۔ ابو جعفر منصور نے اپنے چچا عیسیٰ اور جو معزز عباسی تھے ان کو بیچ میں ڈالا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ ابو مسلم اس کے پاس آئے گفت و شنید کے لیے۔ دوسری جانب ابو مسلم کے قریبی ساتھی ابو داؤد کو خراسان کی حکومت کا لالچ دے کر ساتھ ملا دیا، اور ابو مسلم نے اپنے معتمد ابو اسحاق کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے دربار میں بھیجا، تو ابو جعفر منصور مختصر یہ کہ ابو مسلم دھوکے میں آ گیا۔ اس نے وہ خلیفہ کے پاس آیا، اس کی دست بوسی کی اور آرام کی غرض سے اپنی قیامگاہ پر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر خلیفہ سے ملاقات کے لیے اس کے آنے سے پہلے ہی منصور نے عثمان بن نہیک، شبی بن رواح اور ابو خلیفہ حرب بن قیس کو محل کے اندر چھپا دیا اور ہدایت کی کہ جو ہی وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارے وہ نکل کر ابو مسلم کا سر قلم کر دے۔ جب ابو مسلم منصور کے پاس آیا، اس نے اس کو خوش آمدید کہا۔ دوران گفتگو منصور نے ان 2 تلواروں کا ذکر کیا جو اسے عبداللہ بن علی یعنی منصور کے چچا سے ملی تھی۔ اتفاق سے ایک تلوار ابو مسلم کی کمر سے اس وقت لٹک رہی تھی، جو اس نے اتار کر خلیفہ کو پیش کر دی۔ منصور نے اس تلوار کو غور سے دیکھنے کے بعد اسے اپنے زانوں کے نیچے رکھا اور پھر فوراً اس کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے غصے سے مخاطب ہو کر ابو مسلم سے کہا، بتاؤ کہ تم نے ہمارے دائی سلمان بن کثیر کو ناحق کیوں قتل کیا؟ تم سفر حج کے دوران مجھ سے آگے کیوں تھے؟ سفاح کی وفات کی خبر پا کر تم میرے پاس کیوں نہ آئے؟ خراسان سے تبادلہ کے معاملات پر تم میری مخالفت پر کیوں کمر بستہ تھے؟ تمہاری یہ ہمت کہ تم خط میں اپنے نام کو پہلے لکھو اور میری پھپھی آمنہ بن علی کا اپنے لیے رشتہ طلب کرو اور یہ دعویٰ کرو کہ تم سلیط بن عبداللہ بن عباس کی اولاد سے ہو۔ اللہ اللہ، تم نے بڑی ترقی کی، اے روسیہ، تم نے سخت دشوار راستہ اختیار کیا۔ جواب میں ابو مسلم نہایت انکساری اور عجز کا اظہار کرتا رہا، لیکن منصور کا غضب بڑھتا گیا
اور جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے جرت سے کام لیا اور کہا کہ جاؤ، میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، جو چاہو پڑھ لو۔ اس پر منصور نے تالی پیٹی اور تالی بجتے ہی عثمان بن نہیب اور اس کے ساتھیوں نے ابو مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ واقعہ بچوں 25 شعبان 137 ہجری اور 754 عیسوی کا ہے۔ اسی دوران جو ولی عہد تھا، عباسی ولی عہد عیسیٰ بن موسیٰ، اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ پوچھا ابو مسلم کے بارے میں تو جواب ملا کہ وہ فرش پر لیٹا ہوا۔ عیسیٰ نے کہا کہ اس کی خدمات کا یہ صلہ؟ منصور نے جواب دیا، خدا کی قسم روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی تمہارا دشمن نہ تھا۔ اب ابو مسلم کو جو قتل کیا گیا، عام طور پر مورخین اس کو ابو جعفر منصور کی احسان فراموشی گردانتے ہیں، کیونکہ اس نے عباسی خلافت کے قیام میں بہت زیادہ جد و جہد کی تھی اور خراسان میں تو اس نے اس تحریک کا اعلان کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انتہائی ذہین تھا، اعلیٰ درجے کا منتظم تھا، لیکن جس ہیلہ سازی اور دھوکے سے اس کو قتل کیا گیا وہ انتہائی غیر شریفانہ فعل دکھائی دیتا ہے۔ اس نے عباسی خلافت کو قائم کرنے کے لیے اسے اس کی عظیم خدمات اور قتل سے ذرا قبل عبداللہ بن علی جیسے منصور کے طاقتور حریف کو زیر کرنا اسی کی شجاعت اور سیاست کا نتیجہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ اقتدار کی سیاست ہے، اور ابو جعفر منصور جیسا انسان کسی طور پر بھی اپنے اقتدار میں اس جیسے شخص کو شریک نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اس کو اپنے لیے کھلا چیلنج اور خطرہ سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے اس کو عباسی خلافت کے استحکام کے لیے اپنے راستے سے ہٹانا ضروری سمجھا۔ اس کی رائے ہمیں جب عیسیٰ بن موسیٰ آیا ولی عہد تو اس وقت ہی پتہ چل جاتی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کہ وہ اس شخص کو عباسی خلافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھ رہا تھا۔ اس طریقے سے ابو مسلم خراسانی کا اختتام ہوا، جو بہت افسوسناک تھا، اور اس کا قتل جو ہے وہ عباسیوں کی احسان ناشناسی کی ایک بڑی عجیب و غریب مثال ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ آپ کا چیپٹر نمبر 3 بچوں ختم ہو گیا۔ اس چیپٹر کو بھی آپ نے